آج ہمارے ساتھ مسلم سماج کے چند بدھجیوی اور دھرم گرو حضرات موجود ہیں. ان سے بات کریں گے کہ اس بل پر مسلمانوں کا مسئلہ ہے، لہٰذا اس میں ہم سب کو اس بات پر غور و فکر کی ضرورت ہے کہ جب یہ مسلمانوں سے ساری چیزیں تعلق رکھتی ہیں اور انہی کے آباء و اجداد کی دی ہوئی یہ زمینیں ہیں، تو لہٰذا اس پر ان کا پورا ادھیکار ہے. اور جو اس کا پرانا قانون ہے، ہم گزارش کریں گے کہ وہ زیادہ ہمارے لیے بہتر و مناسب. بورڈ اور وقف کے بہت سے ہمارے رول ہیں جس کے تحت یہ سب چل رہا ہے، تو یہ ترمیم جو بھی لائی جائے گی وہ مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور یہ مسلمانوں پر ایک ظلم ڈھانے کے مترادف ہے، ان پر جبر ڈھانے کے مترادف ہے. ہماری عبادت مسجد ہو جو بھی ہو، اس کے ناجائز قبضے کی نیت ہے اور مسلمان اس کو برداشت نہیں کریں. ابھی انہوں نے اس بل میں لاگ دیا ہے کہ پہلے 7% یوگدان ہوتا تھا، وہ 5% کر دیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں غیر مذہب کے لوگ بھی اس میں ہستچھیپ کریں گے، وہ کبھی بھی مسلمان اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان محمد انس قادری، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹوڈے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں پارلیمنٹ میں سرکار نے ایک وقف سنشودھن بل پیش کیا تھا، جس کا زوردار ویرودھ کیا گیا، جس کے بعد اسے جے پی سی کے حوالے کر دیا گیا. جے پی سی نے عام لوگوں سے اس پر رائے طلب کی تھی، جس کے بعد کیو آر کوڈ کا دور شروع ہوا اور مسلم اور غیر مسلم سمودائے دونوں کے بیچ ایک ہوڑ دیکھی جا رہی ہے. ایک سمودائے اس کے پچھ میں تو دوسرا وپچھ میں اپنی رائے بھیجنے کو تیار ہے. تمام مذہبی مقامات پر، مسجدوں میں جہاں مورتیاں بیٹھی ہیں وہاں، اور دیگر مقامات پر آپ کیو آر کوڈ کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں، جہاں ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے اور وقف سنشودھن بل پر لوگوں کی رائے ان سے بھجوائی جا رہی ہے. آج ہمارے ساتھ مسلم سماج کے چند بدھجیوی اور دھرم گرو حضرات موجود ہیں. ان سے بات کریں گے کہ اس بل پر ان کی کیا رائے ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نائب قاضی شہر مفتی محمد اظہر شمسی صاحب، اس کے بعد گھوسی سے آئے ہوئے پرسدھ دھرم گرو شارع بخاری مفتی شریف الحق امجدی کے بیٹے مولانا حمید الحق برکاتی صاحب، اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ اعجاز رضوی صاحب. آج ان سے بات کریں گے، اور وقف چونکہ ایک مذہبی معاملہ ہے جیسا کہ لوگوں کا کہنا ہے، اور یہ دین اسلام سے تعلق رکھتا ہے، تو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے ان لوگوں سے کہ وقف کیا ہے، اسے لے کر آپ کا کیا ویرودھ ہے اور آپ کی سرکار سے کیا مانگے. تو سب سے پہلے مفتی اظہر شمسی صاحب قبلہ کے پاس چلتے ہیں اور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ وقف کی شرعی اہمیت کیا ہے، اور اسلامک لاء میں وقف کیا ہے اسلامی لاء کے نظریے سے، اور کس طرح سے وقف کی زمینیں، وقف کی املاک جو چل اچل سمپتی ہوتی ہے، کس طرح سے استعمال کی جائے گی، اور شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دستک ٹوڈے کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ اس اہم مدعے پر مجھے بھی کچھ بولنے کا موقع دیا. وقف یہ دو طرح کا ہے اسلام اور شریعت کے نزدیک. وقف علی الاولاد ہے اور وقف علی اللہ ہے. یہاں پر چونکہ وہ زمینیں جو مذہبی کاموں کے لیے دے دی گئیں اللہ کی راہ میں، جیسے مسجد کے لیے زمین ہے، مدارس کے لیے ہے، دینی خانقاہوں کے لیے، قبرستانوں کے لیے، تو سب سے پہلے تو یہ بات ہمیں جاننا چاہیے کہ جو ہمارے پروجوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے زمینیں وقف کی یا جو ابھی لوگ کر رہے ہیں، تو جس مقصد کے تحت یا جس چیز کے لیے وقف کر رہے ہیں، مثلا اگر قبرستان کے لیے کوئی شخص زمین وقف کر رہا ہے تو اس کا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ وہ وہی مصرف میں استعمال ہوگی، یعنی قبرستان کی زمین پر قبرستان ہی ہوگی، اس پر دوسری چیز قائم نہیں کر سکتے. اگر کوئی شخص مسجد کے لیے زمین وقف کرتا ہے تو صرف اس پر مسجد ہی بنائی جا سکتی ہے، مسجد کے علاوہ دوسری اور کوئی عمارت اس پر قائم نہیں کی جا سکتی. اسی طرح مدرسے، یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے نزدیک جس مقصد سے وقف کیا جائے گا، جس چیز کے لیے وقف کیا جائے گا، واقف کی جو نیت ہوگی اسی اعتبار سے ہمیں عمل کرنے کا حکم ہے. تو پوری دنیا میں وقف کا مسئلہ یہ پایا جا رہا ہے، شروع سے لوگ اپنی زمینیں اللہ کی راہ میں وقف کرتے ہیں. تو اب چونکہ ہندوستان کے اندر یہ مسئلہ ابھی حال ہی میں ایک قانونی شکل میں لایا گیا، اور وقف کے جو مسائل ہیں اس میں کچھ ترمیم کی گئی، اور اس کا جو ہے نیا قانون جو ہے
लाने की कोशिश की जा रही है, तो पूरे मुल्क में एक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। जैसा कि आप लोग खुद मुलाहजा कर रहे हैं, QR कोड के ज़रिए लोग अपनी राय पेश कर रहे हैं, कुछ लोग हिमायत में हैं, कुछ लोग उसके मुखालिफ हैं। तो बहरकैफ ये मुसलमानों का मसला है, लिहाजा इसमें हम सबको इस बात पर गौर फिक्र की ज़रूरत है कि जब ये मुसलमानों से सारी चीज़ें ताल्लुक़ रखती हैं और इन्हीं के आबा व अजदाद की दी हुई ये ज़मीनें हैं, तो लिहाजा इस पर इनका पूरा पूरा अधिकार है। और जो इसका पुराना कानून है, हम गुजारिश करेंगे कि वो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर और मुनासिब है। नए कानून में जो तब्दील व तश्कील हो रही है, उससे हम जो है उस चीज़ का हम रद्द करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं। वक्फ की ज़मीनें सिर्फ मजहबी मामलात के लिए होती हैं या फलाही कामों के लिए भी, मसलन यतीम खाने वगैरह भी बनाए जाते हैं शायद वक्फ की ज़मीनों पर? मैंने अभी अपने बयान में ये बात कही कि जिस मकसद से वाकिफ़ ने वक्फ किया है, जाहिर है कि अगर मस्जिद के लिए वक्फ किया लिहाजा मस्जिद तामीर की जाएगी, लेकिन अगर फलाही काम के लिए उसको वक्फ किया, मुस्लिम मुसाफिर खाने के लिए बहुत सी ज़मीनें वक्फ हैं, इसी तरीके से यतीम खानों के लिए बहुत सी ज़मीनें वक्फ हैं, तो जो जिस मकसद से वक्फ कर रहा है, वाकिफ़ के जो है नज़रिए के मुताबिक, वाकिफ़ की नीयत के मुताबिक उस पर अमल किया जाए, यही शरीयत का हुक्म। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बताया कि वक्फ की ज़मीनें वाकिफ़ की नीयत के एतबार से ही इस्तेमाल की जाएंगी, यानी वक्फ करने वाले की नीयत के एतबार से ही इस्तेमाल की जाएंगी, और आप इस बिल की मजम्मत करते हैं। जी बिल्कुल। बहरहाल आगे हम बढ़ेंगे और इस बिल के बारे में और लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस बिल की मजम्मत क्यों करते हैं और वो इस बिल को किस तरह देखते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमीदुल हक बरकाती साहब। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो वक्फ तरमीमी बिल 2024 लाया गया, इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्यों इसकी मुखालफत की जा रही है मुस्लिम समुदाय में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज दस्तक टुडे के ज़रिए हम वक्फ बोर्ड और वक्फ तरमीम बिल, वक्फ की जायदाद, इस हसास मौजू पे कुछ कहने सुनने का मौका मिला और इसके ज़रिए हम अपनी आवाज़ गवर्नमेंट और ऐवानों तक पहुंचाएंगे। वक्फ एक शरई मसला है। मुसलमानों के मुतल्लिक़ मुसलमान जो होता है उस पर जैसे और फ़राइज़ है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, वैसे ही वक्फ भी एक चीज़ है, यानी कोई भी अपनी जायदाद, प्रॉपर्टी अल्लाह के लिए वक्फ कर देता है, यानी अपने हक़ से निकाल करके अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। तो अब उस पर उसका भी हक़ नहीं होता, वो खालिस अल्लाह के और दीन के काम के लिए, जैसा कि मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया, जो उसकी नीयत हो, मस्जिद बनाने के लिए हो या हॉस्पिटल बनाने के लिए हो, मुसाफिर खाना हो, मदरसा हो, यानी कौम और बच्चों की फलाह बहबूद, ख़ास तौर से मुस्लिम, चूँकि एक मुस्लिम अल्लाह के लिए अपनी प्रॉपर्टी या जायदाद देता है, वक्फ करता है, तो सिर्फ मुसलमानों ही का हक़ उस पर होगा। वो इबादत समझ के करता है और इसीलिए उसे प्रॉपर्टी की अहमियत होती है। और जो भी जब वक्फ हो जाए तो उसकी ज़िम्मेदारी तमाम मुसलमानों पर आयद हो जाती है कि मुसलमान जो है उसकी रखवाली करें और उसकी हिफाजत, जिस तरह एक मस्जिद बैतुल्लाह शरीफ की हर मुसलमान पे लाजिम है कि अगर उस पर कोई हर्फ उठाता है, उसको तकलीफ़ या नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, तो हर मुसलमानों के लिए उसकी हिफाजत के लिए खड़ा होना लाजिम हो जाता है, फ़र्ज़ बन जाता है। तो इसी तरह वक्फ की जितनी प्रॉपर्टी है, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद एक वक्फ बोर्ड बना, वक्फ बोर्ड के ज़रिए यह प्रॉपर्टी बाकायदा तश्कील दी गई, वो एक कमेटी चलाती है वक्फ बोर्ड के थ्रू, और वही उसी के ज़ेर निगरानी कोई मुतवल्ली बनता है, कमेटी बनती है, और ये सिस्टम चला आ रहा है। मगर अब गवर्नमेंट की नज़र, नापाक नज़र उन प्रॉपर्टी पे है जिनको आज भी गसब करके कुछ लोग काबिज़ हैं, हुकूमत के लोग हों या जो भी हों, मुसलमान भी हैं, दूसरे भी हैं, गैर भी हैं, कि कहीं इसी ज़मीन पड़े हुए वक्फ की तो बदन नज़र किसी तरह अपना ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसको कब्ज़ा कर लेते हैं। तो इस तरह बहुत सी ज़मीनें, लाखों हज़ारों एकड़ ज़मीनें जिन पर इस तरह का कब्ज़ा है या कहीं बर्बाद हो रही हैं, तो उसी पे शायद हुकूमत की नज़र है, उसको किसी तरह रिकवर किया जाए या जो काबिज़ हैं उनका कब्ज़ा बरकरार रखा जाए।
تو یہ سب غلط ہے، حکومت کی نیت غلط ہے۔ شرعی معاملے میں ہماری مذہب کی آزادی ہے، اسی میں سے وقف بھی ایک شرعی چیز ہے۔ جو چیز ہم وقف کر دیتے ہیں ہم اس میں تصرف نہیں کر سکتے، جو وقف خود کیا ہے اس کا مالک نہیں ہوتا۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا وقف للہ وقف علی الاولاد، وقف علی الاولاد میں بھی اس اولاد کو حق نہیں ہے کہ وہ زمین کو بیچے یا اپنے تصرف میں لائے۔ ہاں یہ ہے کہ وقف للہ میں یہ صورت ہوتی ہے کہ کوئی کمیٹی یا متولی وقف بورڈ چنتی ہے، بناتی ہے، اس کی رکھوالی کرتی ہے۔ وقف علی الاولاد میں اولاد میں سے کوئی ہوتا ہے، بس ایک نگران اور دیکھ بھال کرنے والا ہی دونوں کا طریقہ وہی ہے، بس خاندان میں یہ منحصر ہو جاتا ہے۔ وقف للہ میں کوئی بھی بن سکتا ہے۔ تو جب اتنا تصرف کرنے کا حق ایک مسلمان کو بھی نہیں ہے، جس نے وقف کیا اس کو بھی نہیں ہے، تو کوئی اور گورنمنٹ یا جو بھی وقفی پراپرٹی پر گندی نظر رکھتی ہے، قبضہ کرنا چاہتی ہے، چاہے قانون لا کر کے، ترمیم کر کے، جو بھی، کیونکہ وقف بورڈ اور وقف کے بہت سے ہمارے رول ہیں جس کے تحت یہ سب چل رہا ہے، تو یہ ترمیم جو بھی لائی جائے گی وہ مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور یہ مسلمانوں پر ایک ظلم ڈھانے کے مترادف ہے، ان پر جبر ڈھانے کے مترادف ہے۔ ہماری عبادت، مسجد ہو، جو بھی ہو، اس کے ناجائز قبضے کی نیت ہے اور مسلمان اس کو برداشت نہیں کرے گا، اس لیے کہ جو بھی اس نے اپنی کمائی، اپنی پراپرٹی جب وقف اللہ کے لیے کر دی تو ایک مسلمان بھی اس پر غلط نظر ڈالے یا اس پر ناجائز قبضہ کرے تو وہ بھی جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ حکومت اس کو اپنی تحویل میں لے، اس طرح کا قانون بنا کر کے لے، وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وقف کی پراپرٹیز پہ بہت جگہ ناجائز قبضے ہیں، جسے لے کر حکومت کبھی سرگرمی نہیں دکھاتی ہے اور آج قانون لا کر اس پہ غلط نظر ڈالی جا رہی ہے، تو آپ حکومت سے کیا اس بارے میں مانگ کرنا چاہیں گے کہ جو تقریباً 1400 پراپرٹیز آپ کو بتا دیں شہر گورکھپور میں ہیں، جس میں 2 پراپرٹی شیعہ وقف بورڈ کے نام وقف ہے اور 1400 سے زائد پراپرٹی سنی وقف بورڈ میں رجسٹرڈ ہیں، تو جن پہ ناجائز قبضے ہیں، شہر کی بھی کئی پراپرٹیز پہ ہے، تو آپ حکومت سے کیا مانگ کرنا چاہیں گے؟ حکومت کو اس پر وہ ناجائز قبضے ہٹانے چاہیے پہلے؟ بالکل، اگر حکومت کی نیت صاف ہے اور کہتی بھی ہے کہ مسلمانوں کی فلاح کے لیے، بہبود کے لیے، فائدے کے لیے ترمیم بل لا رہے ہیں، تو سب سے پہلے ان کو چاہیے، اس سے پہلے بھی یہی بھاجپا حکومت کے کچھ مندوبین، جب منموہن سنگھ کی حکومت تھی تو ایک وفد گیا تھا باقاعدہ اور جا کر کے مانگ کی تھی کہ مسلمانوں کی اوقاف کی اتنی پراپرٹیاں اتنی ہیں جو اس طرح برباد ہو رہی ہیں، ناجائز قبضے ہیں، اس کو ان کو حوالے کر دیا جائے۔ تو آج کیوں یہ بھول گئے؟ آج وہی رہنمائی کرتے ہوئے ہمارا اتنا ساتھ دے دیں کہ جو پراپرٹیاں پر لوگ قابض ہیں، گورنمنٹ بھی بہت سی پراپرٹی پہ قابض ہے، اس کو مسلمانوں کو بہت ہی اچھی طریقے سے ان کے سپرد کر دی جائیں، وقف بورڈ کو دے دی جائیں، جہاں وہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اسکول، کالج، ہاسپٹل جو بھی ہو، جو ان کی ضرورت ہے اس کے لیے استعمال کی جائے۔ تو یہ بہت اچھا، حکومت اس پہ کام کرے، ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ وقف کی جن املاک پر ناجائز قبضے ہیں، وقف کی جن املاک پر لوگوں نے اللیگل طور پہ اپنے قبضے کیے ہوئے ہیں، حکومت کو چاہیے کہ اسے حکومت ہماری مدد کر کے اسے چھٹانے میں ہمارے حوالے کرے، اسے چھٹا کر، تاکہ قوم کی فلاح و بہبود کے لیے ان املاک پر کام کیا جا سکے۔ اب آگے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ایڈوکیٹ اعجاز رضوی صاحب، تو آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس بل میں کیا کمیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، اس بارے میں ذرا آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ بہت شکریہ دستک نیوز کا، دستک ٹوڈے کا، اور اس میں جو گورنمنٹ نے اس ٹائم یہ بل لا کر کے ایک پرابلم کریٹ کر دیا ہے وہ بات سمجھ کے پرے ہے، اور اس بل کو واپس لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے جو مسلمانوں کی وقف کی پراپرٹیز ہے اس کی وجہ سے کافی پرابلمس آئیں گے اگر وہ اس کے اوپر ہاتھ ڈالتی ہے یا اس طرح کی باتیں کرتی ہے، تو اس لیے اس کو واپس لینے کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ یہ اس بل میں بہت سی کمیاں ہیں، تو بہرحال وہ کمیاں اگر دور بھی کر دیتے ہیں تب بھی ہم اس بل کا مسلمان لوگ اپوز کر رہے ہیں، اس بل کو واپس لینے کی ضرورت ہے۔ جیسے ابھی انہوں نے اس بل میں لاگ دیا ہے کہ پہلے 7% یوگدان ہوتا تھا وہ 5% کر دیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں غیر مذہب کے لوگ بھی اس میں ہستچھیپ کریں گے، وہ کبھی بھی مسلمان اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، تو وہ بہت ہی اس کی وجہ سے غلط فہمیاں پھیلیں گی، تو اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔
ایک سب سے بڑی جو کمی انہوں نے ابھی کیا ہے وہ ہمارے سمجھ سے نہیں آتا ہے کہ بار کوڈ سے لوگوں کی رائے لینے کی کیا ضرورت ہے، اس لیے کہ بار کوڈ تو ایک ایسی چیز ہے کہ وہاں پہ بہت سے، پہلی بات تو مسلمان بھی بہت سے لوگ نہیں دیکھتے ہیں، اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، ان کے موافق بھی دیں گے، ان کے غیر موافق بھی دیں گے، ووٹ دیں گے، اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے پہلے کبھی بار کوڈ کا استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ نہیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ جے پی سی نے میل کے ذریعے لوگوں کی رائے مانگی تھی، بار کوڈ میرے خیال سے مسلم پرسنل لا بورڈ نے جاری کیا ہے۔ اچھا، اور آپ جیسا کہ کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ مس یوز دیکھا بھی گیا ہے کہ بعض جگہوں پر کچھ لیٹر پیڈس پر یہ لکھ کے کہ یہ بل کے ویرودھ میں ہے، اور وہاں پہ وہ بار کوڈ لگایا گیا جو بل کے سپورٹ میں تھا۔ تو اس طرح اس بار کوڈ کا مس یوز کیا جا رہا ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں شاید؟ جی 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 بہت بہت جی شکریہ، جی جی۔ اپنی بات پوری کریں۔ تو آنے والے دنوں میں اس بل کی وجہ سے کافی پریشانیاں پیدا ہوں گی، سب سے بڑی بات تو یہ ہے۔ اور ایک چیز اور یہاں کہنے کی ضرورت ہے، جو بھی ہمارے پوروج ہیں انہوں نے یہ وقف کیا تھا اپنے آنے والی جنریشنز کے لیے، اور ایک ثواب جاریہ ہوتا ہے، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے بعد جو بھی وہاں مسجد بنے، مدرسہ بنے، ہاسپٹل بنے، اس سے جو بھی چیزیں لوگوں کو فائدہ ہوگا اس سے ہم کو ثواب ملتا رہے گا، ہمیشہ تا زندگی، تا مطلب قیامت تک ملتا رہے گا۔ تو یہ ان کا مقصد ہوتا تھا، آج ان کے مقصد پہ پانی پھر جائے گا اگر اس طرح کوئی بل آتا ہے، اور وہ اس بل کی وجہ سے وقفی پراپرٹیز اگر چھین جاتی ہے تو۔ شکریہ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ ہمارے مہمانوں میں سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ناظرین کرام کو بتانا چاہوں گا کہ مسلم دھرم گروؤں نے وقف کی پراپرٹیز کی اہمیت پر، اور جناب ایڈوکیٹ اعجاز صاحب نے وقف ترمیمی بل، وقف امینڈمنٹ بل جو لایا گیا، اس میں قانونی طور پہ کیا غلطیاں ہیں انہوں نے بتائی، شاید اس کے جو وتیہ سہایتا ملتی تھی اس میں کمی کی گئی ہے، اور غیر مسلم سدسیوں کا ہستچھیپ۔ تو ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹوڈے۔ آپ نے دیکھا کہ مسلم سمودائے کی جانب سے اس بل کا کڑا ویرودھ کیا جا رہا ہے۔ مسلم سمودائے اس بل کو کسی بھی طرح قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں آگے اس پہ جے پی سی اپنا کیا فیصلہ دیتی ہے، وقف امینڈمنٹ بل کو لے کر سنسد میں کیا فیصلہ آتا ہے، یہ قانون بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ حالانکہ مسلم سمودائے مکمل طور پر اس کے ویرودھ میں کھڑا ہوا۔ ناظرین کرام، اس بل کو لے کر آپ اپنی قیمتی رائے بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، تاکہ ہم جان سکیں کہ اس بل کو لے کر آپ کی قیمتی رائے کیا ہے۔ میں محمد انس قادری، دستک ٹوڈے، گورکھپور۔